السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کے سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو سلام کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے جا رہے ہیں۔ سلام اسلام کا شعار ہے، سلام مسلمانوں کی شان ہے۔ حقیقت میں جب سے دنیا بنی ہے انسان کو سلام کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، آدم کچھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر سلام کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جا کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام قیامت تک تیری ذریت یعنی اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سلام سے مراد دراصل سلامتی، امن اور عافیت کا نام ہے۔ سلامتی میں انسان کی ساری زندگی، اس کے معمولات، تجارت، اس کی زراعت، اس کے دوست احباب، گویا معاشرتی زندگی کے سارے پہلو، دین اور دنیا اور آخرت سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے تم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر عافیت میں رہو، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی زندگی کے تمام معمولات اور انجام امن اور عافیت والے ہوں۔ یہ کلمات اتنے جامع ہیں، اس میں انسان کی ساری زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان کی 2 دن یا 4 دن یا 100 سال کی ہو، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے تمہاری زندگی کے یہ دن سلامتی سے بسر ہوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ملے۔ سلام سے انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، باہم پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو؟ سلام خوب پھیلاتے رہو، اس کی وجہ سے محبت عام ہوتی جائے گی۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر اس آدمی مسلمان کو سلام کہے جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کو ملے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کو سلام کرے۔ اگر درمیان میں کوئی درخت یا دیوار یا پتھر آ جائے اور پھر ملاقات ہو تو اپنے ساتھی کو پھر سلام کرے۔ حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی مجلس میں آ کر بیٹھے تو سلام کہے، اور جب رخصت ہونے لگے تو بھی سلام کر کے رخصت ہو۔ جنت کی بولی سلام ہے، جنت کی باتیں سلامتی کی ہوں گی، اور جنت کے داروغے اہل ایمان کو سلام کرتے رہیں گے، وعراف والے جنتیوں کو بھی سلام کرتے رہیں گے۔ ہماری نماز بھی سلام سے بے نیاز نہیں ہے، یعنی نماز کے اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں کہنے سے ہوتا ہے۔ ہم تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام نیک لوگوں کے لیے اور اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا بہتر جواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو آدمی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اسے یوں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کو جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کا رسول، اگر اس طرح کوئی سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اس نے آپ کے لیے فضیلت کا کوئی کلمہ نہیں چھوڑا، لہذا اب اسے وعلیکم السلام کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور سوار پیدل کو سلام کرے۔ فرمایا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور سوار پیدل کو سلام کرے۔
سلام میں پہل کرنے والا فخر و غرور سے پاک ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہتر ہے جو سلام کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ سلام سے اگلا قدم مصافحہ ہے۔ عام طور پر مصافحے کا معنی دو بھائیوں کا آپس میں ہاتھ ملاتے ہوئے سلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ محبت اور پیار کی دلیل ہے دوستوں۔ سلام کے ساتھ ساتھ دو بھائیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا بلا شبہ زیادہ پیار اور محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اخوت دینی کی بنا پر مصافحہ کریں تو دونوں جدا ہونے سے پہلے بخش دیے جاتے ہیں۔ سلام اور مصافحے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اظہار محبت کا ایک اور طریقہ گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا بھی رکھا ہے۔ یہ معانقہ سفر سے واپس لوٹنے کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ سامعین، ہماری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بات اگر کریں تو سلام سے شروع کریں، سلام کو عام کرتے رہیں، سلام کا جواب دیتے رہیں، بہتر انداز سے آپ اس کو جواب دیں۔ مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے پر 30 نیکیاں ہم کو ملیں گی۔ پہلے سلام کرنے والا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو سلام کریں، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ سواری پر بیٹھنے والا چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹا طبقہ بڑے طبقے کو سلام کرے، بچوں کو چاہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں۔ صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام نہ کریں بلکہ زبان سے بھی کلمات ادا کریں۔ عام محفل جہاں مسلم اور غیر مسلم موجود ہوتے ہیں تو وہاں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ محفل میں آتے اور جاتے وقت سلام کریں، ملنے اور الگ ہونے دونوں وقت پر بھی سلام کریں، اگرچہ کہ دیوار یا جھاڑ ہی بیچ میں کیوں نہ آتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔